الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامام۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت آرائے مسند صدارت پروردہ غوث ولایت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید محمد تنویر شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی، اور ہمارے انتہائی عزیز بھائی میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عطاء الرحمن کمل صاحب جلالی زیدہ شرفہ، آپ کے بڑے بھائی کے مثال ثواب کی اس ختم پاک کی عظیم نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بھائی جان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، رب ذوالجلال ان کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ یقینی طور پر اس اجتماع میں میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ، آپ کے گلشن کے بے شمار پھول اللہ کے فضل سے اس اجتماع میں موجود ہیں اور اپنی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل بھی میرے عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس جلالی صاحب نائب حضور کنز العلماء مفکر اسلام، آپ گجرانوالہ، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میرے انتہائی عزیز بھائی ضلع گجرات کے امیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عدیل جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میری دائیں جانب حضرت علامہ مولانا محمد ریاست علی جلالی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر عباس جلالی صاحب، اور ہمارے ہم مکتب دو اور ساتھی اس اجتماع میں تشریف فرما ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت جلالی صاحب زیدہ شرفہ اور حضرت علامہ مولانا محمد اشرف ارکبی صاحب حافظ اللہ تعالی اور دیگر احباب کرام۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے،
میں مختصر سے وقت میں چند گزارشات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تعزیت کا اجتماع ہے اور اس موقع پر عظمت آل و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہر ذی روح کے لیے کہ جس کو رب نے جان عطا فرمائی وقت مقررہ پر اس کے بدن سے یہ جان جانی اور پھر اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یاد رکھیں ہمارے آباء و اجداد تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، ایک وقت آئے گا ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا، جان کوئی نہیں بچا سکا۔ انسان کے پاس جتنا علم ہو، جتنا پیسہ ہو، لیکن علم اور پیسہ کسی کی جان نہیں بچا سکتا۔ جان بالآخر اس بدن سے نکل ہی جانی۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا ایمان بچا گیا۔ جس نے اپنا ایمان بچا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، قبر میں بھی کامیاب رہے گا اور اللہ حشر کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کئی احباب ہم لوگ اپنی جان بچانے پر ترجیح دیتے ہیں خود کو، کہ اپنی جان بچائیں کسی طرح، اور ہمیں مرنا یاد بھی نہیں رہتا، ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی موت آنی۔ اب کئی احباب بوڑھے بھی ہو جائیں، کہتے کوئی بات نہیں، ابھی ایک بیماری لگی، میں ایک گولی کھا رہا ہوں، بیماری بڑھے گی تو 2 ہو جائیں گی، اس سے بڑھے گی تو 3 ہو جائے گی، اس کے بعد فلاں ڈاکٹر میرے مرض کا اس ڈاکٹر سے بھی بڑا اچھا، میں اس سے جا کے علاج کراؤں گا تو وہ مجھے اس سے اچھی دوائی دے گا، میں مزید جی لوں گا۔ اب یہ ہے ہماری حالت کہ جان بچانے کے پیچھے ہم کتنی فکر میں لگے، لیکن ایمان بچانے کی فکر ہمیں نہیں۔ حالانکہ ہمیں جان بچانے سے زیادہ فکر ایمان بچانے کی کرنی چاہیے کہ ایمان بچ گیا تو وہ کامیابی، جان تو ایک دن جانی ہے، اس لیے جان بچانا یہ کامیابی نہیں، ایمان بچانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور ایمان بچتا کیسے؟ یاد رکھنا، جس نے کلمہ پڑھا، قرآن و سنت کے زیر سایہ جس نے اپنی زندگی کو بسر کیا، جو رب کی توحید کا اقرار کرنے والا، نبی علیہ السلام کو کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو ماننے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانوں کو ماننے والا، اور پھر صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا، اولیاء کاملین کے خدمت گارے میں شامل ہونے والا، یقینی طور پر رب ذوالجلال مرتے وقت اس بندے کے ایمان کو سلامتی عطا فرما دیتا۔ آج دیکھیں کئی لوگ ہیں صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے، رب ذوالجلال سے بھی محبت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے، اولیاء کاملین کا انکار کرتے اور پھر دن دناتے پھرتے، دیکھو میں فلاں ولی کو نہیں مانتا مجھے کچھ ہوا، میں فلاں ولی کو نہیں مانتا مجھے کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ نبوت کا خاصہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کا انکار کرے فی الفور دار اسلام سے خارج ہو جاتا، لیکن جس نے کسی ولی کا انکار کیا فرمایا وہ فی الفور تو کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ ذہن میں رکھے اللہ مرتے ہوئے اس کے ایمان کو سلامت رہنے نہیں دیتا، مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا، کہ جو ولی سے دشمنی رکھ کے دن دراتا پھرے، یہ تو نبوت کا خاصہ ہے۔ جس نے ادھر انکار کیا کسی بھی نبی کی شان کا، اگلے لمحے ہی وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن ولی کے دشمن کا مرتے ہوئے میرا رب ایمان چھین لیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے اس بیان کردہ جزیہ کو سامنے رکھے یقین رکھے کہ ولی کے بغض رکھنے والے کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، تو پھر یقین رکھے جو ولی سے محبت کرتا ہے مرتے ہوئے اس محبت کے صدقے اللہ ایمان کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے ولی کی محبت، اور ولایت سے پھر جن کے صدقے ولایت ملتی ہے وہ اصحاب رسول
رضوانullah تعالی علیہم اجمعین، وہ اہل بیت اطہار رضوانullah تعالی علیہم اجمعین جن کے صدقے رب آگے ولایت کے تاج عطا فرماتا۔ اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ بات واضح فرمائی، فرمایا جس گھرانے سے ولایت ملتی ہے وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ، فرمایا ولایت کو تقسیم کرنے میں صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تنہا نہیں ہے، فرمایا ولایت اس کو ملتی ہے جس پر مہر مولا علی کی بھی لگتی ہے، حضرت فاطمہ کی بھی لگتی ہے، حسن و حسین کی بھی لگتی ہے۔ فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن پر انسانوں کی مہر لگے اسے رب ولایت عطا فرماتا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں، مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، مجدد صاحب فرماتے ہیں ان چہروں کی جب تک مہر نہ لگے رب ولایت نہیں دیتا۔ اب خود سوچو، کیا مولا علی اس کو ولایت دیں گے جس کے دل میں بغض صدیق اکبر کا ہو؟ کیا حضرت مولا علی اس پر ولایت کی مہر لگائیں گے جس کے دل میں بغض عمر فاروق کا ہو، عثمان غنی کا ہو؟ کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ خلفائے ثلاثہ کے بغض سے سینہ جس کا جل رہا ہو وہ لاکھ بار حب علی کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، وہ دین کا بھی غدار ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی غدار ہے۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو خلفائے ثلاثہ سے پیار کرتے در علی پر سر کو جھکا لیتا ہے تو میرا رب ان ساروں کے صدقے اسے ولایت کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اب پھر خود سوچے، ولایت دینے میں مہر لگتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی۔ اب کیا بندہ کوئی صاحب ایمان تصور کر سکتا سینے میں بغض ہو کائنات کی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ کا اور اس پر ولایت کی مہر لگائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو وہاں کوئی کتوں والا ہے، کوئی کموں والا ہے، کوئی گانے سا ہے، لیکن یہاں دیکھو گے تو کہیں خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے، کہیں داتا علی حجویری نظر آئیں گے، کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی نظر آئیں گے، اور کہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آئے گی۔ یعنی یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کے محبین کی صفیں۔ یاد رکھنا، جب ولی کے بغض سے ایمان چھین لیا جاتا ہے تو صحابہ کا بغض ایمان کیسے سلامت رہنے دے گا؟ صحابہ کے بغض سے بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ آج کئی بیروپی پھر رہے، فلاں نے فلاں کیا تھا، فلاں نے فلاں کیا تھا، فلاں نے فلاں کیا تھا، اس لیے میں فلاں صحابی سے پیار کروں گا، فلاں سے نہیں کروں گا، اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ تجھے کس نے اجازت دی ہے 14 صدیاں بعد بیٹھ کے تھڑوں پر تم صحابہ کی زندگیوں کے فیصلے کرو؟ یاد رکھنا، اس فیصلے کو اپنے ذہن میں رکھنا، اگر صحابی بنے ہو عمل سے پھر بیٹھ کے تنقید کرو کہ فلاں نے یہ عمل کیا لہٰذا میں صحابی نہیں مانتا، فلاں نے یہ عمل کیا میں صحابی نہیں مانتا۔ یاد رکھنا، صحابی عمل سے نہیں بنتے، صحابی سرکار کے دیدار سے بنتے ہیں۔ سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے تو میرے رب نے انہیں صحابی ہونے کی شان عطا فرمائی ہے۔ حالت ایمان میں جس نے سرکار کو ایک گھڑی دیکھا اس کو میرے رب نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ اب دیکھو، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، احد کا منظر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام علیہم رضوان احد کے میدان میں ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر بن عقیش رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رہتے مدینہ میں تھے، یہ جب مدینہ شریف میں آئے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کے غرض سے، واپس جب لوٹے تو دیکھا سارا مدینہ خالی ہے۔ انہوں نے پوچھا فلاں کدھر ہے؟ کہا احد میں ہے۔ پوچھا فلاں؟ کہا وہ بھی احد میں۔ فلاں کدھر؟ وہ بھی احد میں۔ کہا سارے احد میں چلے گئے۔ احد میں ہے کیا کہ سارے مدینے کو چھوڑ کر احد میں چلے گئے؟ کہا احد میں جنت بٹ رہی ہے۔ صحابہ احد میں جنت لینے گئے۔ عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، احد کی طرف چل پڑے۔ جب صحابہ نے انہیں آتے دیکھا تو کہا عمر واپس چلے جاؤ، تم مدینے میں رہتے ہو اور یہ مشرک مکہ سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جنگ کر لی اور تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، تم واپس جاؤ مدینہ شریف کے اندر، ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو احد میں یہ سن کے آیا ہوں کہ احد میں جنت بٹ رہی ہے،
اور میں تو جنت لینے آیا ہوں. اب کلمہ پڑھنے کی نیت سے یہ احد میں پہنچے. اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے جایا گیا. انہوں نے وہی کلمہ پڑھا, احد کے میدان میں اترے, زخم لگے, زخمی حالت میں گھر لایا گیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جب واپس آئے, فرمایا جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو کرو, کیوں گئے تھے احد میں؟ کیا زمین کی محبت کی غرض سے گئے تھے کہ مکہ والے ہوتے کون ہیں ہمارے مدینے پہ حملہ کرنے والے؟ جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا آپ کی ہمشیرہ کی طرف سے, آپ نے کہا نہیں میری ہمشیرہ, بتا دینا ساری دنیا کو میں زمین کی محبت میں لڑنے نہیں گیا تھا, میں تو احد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا. اب اس کے بعد حضرت عمر کا وصال ہو گیا, آپ نے جامع شہادت نوش کیا. جب نبی علیہ السلام کو آپ کی شہادت کی خبر پہنچی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا شان پائی میرے عمر نے کہ ما صلی للہ صلاتا, میرے عمر نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی اور رب نے پھر بھی جنت عطا فرمائی ہے. اب دیکھو نماز ایک بھی نہیں, لیکن جنت محبوب کی زبان سے ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحابی عمل سے نہیں بنتے, سرکار کے دیدار سے بنتے ہیں. رب نے چنا ہے اپنے حبیب کے دیدار کے لیے, یہ چناؤ رب ذوالجلال کا ہے. حضرت صدیق اکبر سے لے کے مولا علی تک, مولا علی سے لے کے حسن حسین تک, حسن حسین سے لے کے حضرت ابو سفیان امیر معاویہ اور حضرت فاطمہ اور عائشہ, سرکار کی ساری ازواج, ساری اولاد اور حضرت ہندا تک, سب کا چناؤ رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے. رب نے چنا ہے سب کو اپنے محبوب کے دیدار کے لیے. تو یہ صحابی عمل سے نہیں سرکار کے دیدار سے بنے ہیں. اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے ہوش کرنا. اعتراض صرف صحابہ کی ذات تک نہیں رکے گا, محبوب کی ذات سے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال تک پہنچے گا. اس لیے آل و اصحاب سے محبت ایمان کا زینہ ہے, اور خوش قسمت ہے اہل سنت و جماعت جن کے سینوں کو اللہ نے آل و اصحاب کی محبت سے لبریز فرما دیا ہے. بھائی اسی لیے اب حضرت عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کا کتنے دن دیدار کیا. دن تو بڑی مشکل بات ہے, کتنے گھنٹے دیدار کیا, چند لمحے دیدار نصیب ہوا, اور نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا, روزے رکھنے کا موقع بھی نہیں ملا, سرکار کی معیت میں حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. چند لمحے کی دیدار کے صدقے رب نے جنت عطا فرما دی. تو سوچو جو چند لمحے دیکھے وہ جنت میں جائے, تو جو کئی دن کئی راتیں گود میں لٹا کر غار میں محبوب کا دیدار کرے, تو جو ادھر سے ڈوبتے سورج کو دیکھے ادھر محبوب کے چہرہ انور کو دیکھے, اس مولا علی کو رب کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. یہ عظمت آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یاد رکھنا ابھی دن آنے والے ہیں, اب جلسے رکھیں گے اہل بیت کی محبت کے, بغض نکلے گا صحابہ کے بارے میں, تو یہ جھوٹی محبت ہے اہل بیت کی. اور کئی ہیں جو اصحاب رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, لیکن جب اہل بیت کا نام آئے تو ان کے ایمان کی بیٹریوں کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں, محبوب کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا, صحابہ میں بھی درجات ہیں.
जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये सारे रसूल है, अल्लाह फरमाता है ये सारे रसूल है, लेकिन हमने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। इसी तरह सहाबा सहाबी होने में, इस निस्बत सोहबत में सब बराबर है, लेकिन रब ने बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। और फिर ये जहन में रखना, सबसे नीचे फजीलत के दर्जे में जो सबसे आखिरी सहाबी हैं, उनके कदमों के साथ जो खाक लगे, हजरत गौसे आजम जैसे करोड़ों भी मिल जाए तो उस खाक के बराबर नहीं हो सकते। ये है शान सहाबी की, ये है मकाम सहाबी का, और ये है शान अहले बैत अतहार की। ये शान रब ने उन्हें अता फरमाई, और हम खुशकिस्मत हैं, हमारे दिल चीरो, सीने खोलो, तुम्हें पता चले कि किसी का भी बुग़्ज़ नहीं पाया जाता। अल्लाह का फजल है, ये खुशबुओं का गुलदस्ता, ये दिल सुन्नी का है, ये जहां भी बैठता है आलो साहब की मोहब्बत की खुशबू को फैला देता है। अब दूसरों के पास बैठो तो तुम्हें बू आएगी, अगर बंदे की सूंघने वाली हिस्स सही हुई तो फिर आएगी, अगर बंदे ने गैरों का खाकर उस हिस्स को मारा हो तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। वो कहेगा हाँ हाँ तू तो ठीक कह रहा, ऐसा हुआ है, तारीख गवाह है, फला ने फला किया था, फला ने फला किया था, फला ने फला किया था। हम कहते फला ने फला जो जो करना था सरकार को सारा इल्म था कि किसने क्या क्या करना है, सरकार को सारा पता था। और फिर रब्बुल जलाल सरकार से भी ज्यादा इल्म रखने वाला, उसको सब पता है कि किसने क्या करना है। तो जिसने जो जो कुछ करना था रब के इल्म में था, लेकिन देखो रब ने फिर भी हर एक को अपने महबूब के दीदार के लिए चुना है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब मकतूबात इमाम रब्बानी में फरमाते हैं ना कि सहाबा की 4 शानें ऐसी हैं जो और किसी को नहीं मिली। पहली शान क्या है? आप फरमाते अल्लाह ने उन्हें शहूदी ईमान अता फरमाया। हमारा ईमान बिल गैब है, हमने महबूब को नहीं देखा, कलमा फिर भी पढ़ा, लेकिन ये शान है सहाबा की कि उन्होंने महबूब का दीदार करके महबूब को भी माना है, रब्बुल जलाल को भी माना है। उनका ईमान शहूदी है, उन्होंने देख कर कलमा पढ़ा, ये शान है। और ये बाद में किसी को नसीब नहीं हुई। आज कोई लाख बार हालत नौम में, ख्वाब की हालत में या बेदारी की हालत में वो जिस पर करम फरमाए, लाखों बार फरमाए, उसे अपना दीदार कराए, दीदार से मुशर्रफ हो के शान तो पा सकता, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता, सहाबी फिर भी नहीं बन सकता। सहाबा वही है जिनका चुनाव रब्बुल जलाल ने फरमा दिया। अहले बैत के घराने के अफराद वही है जिनका चुनाव रब्बुल जलाल ने कर दिया है। आज जिम्मेदारी से कहता हूं, आज अहले बैत अतहार की मोहब्बत के दावेदार लोग भी, वो भी हुब्बे अहले बैत के दावे में झूठे हैं। अभी देखना मुहर्रमुल हराम करीब आने वाला, कितना मजालिस का इनकाद किया जाएगा जिक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। लेकिन ये देखो हजरत मुजद्दिद साहब तो मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं हजरत इमाम हसन अफजल अस्त अज इमाम हुसैन, फरमाया हजरत इमाम हसन अफजल है इमाम हुसैन से, तो जो अफजल है उनका जिक्र भी ज्यादा होना चाहिए। तो पूछो उनसे, जहां 100 मजालिस उन्होंने इमाम हुसैन के नाम की करनी, कहीं 10 मजालिस हजरत इमाम हसन के नाम की भी करनी। फर्क क्या है? कोई निस्बत में फर्क है। जो निस्बत हजरत इमाम हुसैन को अपने नाना जी से है, जिम्मेदारी से कहता हूं इमाम हुसैन से पहले वही निस्बत हजरत इमाम हसन को मिली है। जो खूने अली हजरत इमाम हुसैन के बदन में है, वही खूने अली हजरत इमाम हसन के बदन में है। और जो शीरे फातिमा हजरत इमाम हुसैन के बदन में है, वही हजरत इमाम हसन के बदन में भी है। तुमको नहीं हमने देखा है वो तो बड़ा बड़ा पंजतन का नाम लिखते। मैं कहता हूं अगर वो हजरत इमाम हसन का नाम ना लिखे तो नाम पूरे नहीं होते। ये तो सिर्फ गिनती पूरा करने की वजह से वो हजरत इमाम हसन का नाम लिखते, वरना जरा कुरेद के देखो, उनके पास बैठ के देखो, पूछ के देखो, बताओ तो सही तुम्हारा दिल हजरत इमाम हसन के बारे में कितना सुथरा है।
تو دیکھنا کتنا بغض نکلے گا. نئی نئی سلو کی تھی, فلاں کیا تھا, فلاں کیا تھا. یاد رکھنا ہم تو اتنا کہتے ہیں جن سے بڑے بھائی حضرت امام حسن سلو کرے ہم ان سے کبھی جنگ نہیں کر سکتے, اور جس سے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین جنگ کرے اس یزید پلیت سے ہم کبھی سلو نہیں کر سکتے. یعنی یہ فیصلہ ہے, ہم دونوں بھائیوں سے محبت کرتے, حضرت امام حسن سے بھی حضرت امام حسین سے بھی. اللہ کا فضل ہے ہم کسی میں فرق نہیں رکھتے دونوں بھائیوں سے, اور بلکہ ہمارے اکابرین نے جو فیصلے کیے کہ حضرت امام حسن افضل از امام حسین, حضرت امام حسن افضل ہے امام حسین سے. پھر کہہ رہا ہوں سب میں درجات ہیں, ہم ہر ایک سے محبت اس کے درجے میں کرتے, ہر ایک سے محبت اس کے درجے میں کرتے. جو درجہ کسی صحابی کو رب اور رب کے حبیب نے عطا فرمایا اس درجے پر ہم ان سے محبت کرتے, اور اہل بیت میں سے بھی جس کو جو درجہ قرآن و سنت نے عطا فرمایا اللہ کے فضل سے اہل سنت اس درجے پر رہ کر ہر ایک کی ذوات سے محبت کرنے والے. آج دیکھو کئی لوگ یوں بھی بولتے نظر آتے ہیں. میں آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھنا ہمارا عقیدہ کسی شاعر کے اشعار پر نہیں بنا, اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے دلائل پہ بنا. آج لوگ اپنے شعروں سے عقیدہ دینا چاہتے ہیں. یعنی جیسے ابھی پڑھا جا رہا تھا ایک شعر, اس میں ایک شخص نے یہ عقیدہ کہا, ہجرت کی رات دے کر بستر کر دیا تھا سرکار نے فیصلہ, یہ عقل کا اندھا آج بھی ترتیب کے چکر میں ہے. یعنی یہ آج عقیدہ دیا جانا. اور میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اس آیت کے تحت امام راضی کو پڑھ کے دیکھو, امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ اعتراض بالکل ایسے ہی نقل کیا. ایسے کیسے کہ آج لوگ اس بات کو حضرت مولا علی کی خلافت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہونے کی دلیل لیتے ہیں کہ سرکار نے ہجرت کی رات بستر دے کر فیصلہ کیا. باقاعدہ یہی بات لکھ کے اعتراض لکھا اور ساتھ لکھا کہ یہ بات اہل سنت کی نہیں, یہ اہل تشیع کی بات ہے, یہ رجس کی بات ہے, یہ اعتراض روافض کا, یہ دلیل روافض کی ہے. وہاں امام راضی نے 3 جواب دیے, لیکن میں ایک جواب کو بھی خلاصتاً بیان کرنا چاہتا ہوں. امام راضی کہتے ہیں یہ بتاؤ بستر ملنا زیادہ شان ہے یا صحبت ملنا زیادہ شان ہے؟ امام راضی کہتے ہیں بس اتنی بات بتا دو, بستر ملنا زیادہ شان ہے یا صحبت ملنا زیادہ شان ہے؟ تم بھی مانو گے کہ بستر ملنا اپنی جگہ کمال ہے, لیکن جس کو سرکار کی صحبت ملی اس ابو بکر کا اپنا ہی مقام ہے. اس لیے امام راضی کہتے ہیں صحبت ملنا یہ زیادہ شان ہے. تمہارے اس شعر پڑھنے پر یا دلیل پکڑنے پر بھی دلیل نہیں بن سکتی, کیونکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اتنی صدیوں پہلے سارے اعتراضات کا جواب پیش کر دیا. اس لیے ہر ایک آج کے اس پرفتن دور میں اپنی محبت کے لحاظ سے اپنا عقیدہ نہ بنائے, محبت بھی اس طرح کرے جس طرح اکابرین نے فرما دیا, ورنہ محبت میں غلوب ہو گیا تو غلوب بھی بندے کے لیے جہنم جانے کا باعث بن جائے گا, محبت کی بنیاد پر بھی بندہ جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے بندہ کہے کہ محبت ہی کرنی, محبت تو محبت ہے, جتنی طرح مرضی کرے, محبت کی بھی کوئی حد ہوتی. ہاں جی, شریعت نے ہر ایک سے محبت کی شرائط رکھی اور حدود رکھی ہے, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا بھی کرائیٹیریا شریعت نے مقرر کیا. کوئی کہے نا کہ میں نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں, میری مرضی, میں سرکار کو محبت میں جو مرضی کہوں, کسی کو اجازت نہیں. بھئی سرکار سے محبت پر کرائیٹیریا اور حدود شریعت نے مقرر کی ہے, تو کیا اہل بیت کی محبت پر شریعت کی کوئی حدود مقرر نہیں؟ صحابہ سے محبت پر شریعت کی کوئی حدود مقرر نہیں؟ آج تم بکو کہ علی موسیٰ سے افضل, علی عیسیٰ سے افضل, علی نوح سے افضل, اور تم پھر دکھائی سکو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے تو یہ ہمارا فتویٰ ہے کہ جو بھی کمینہ غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تم اپنے عقیدہ بیان کرو, ہم تمہارے سامنے اپنے فتوے بیان کریں گے, اور تمہارا عقیدہ بدبختیوں پر ہے.
अल्लाह के फजल से हमारा फतवा कुरान और सुन्नत के दलाइल पर है। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जान बचाना जरूरी नहीं, ईमान बचाना जरूरी है। और ईमान बचेगा तब जब बंदा अकीदा अहले सुन्नत पर अपनी जिंदगी को बसर करेगा। अगर अकीदा अहले सुन्नत से बाल बराबर भी हटे तो बंदा जहन्नम के गड्ढे में जाके गिरेगा। अब देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर जो हुदूद मुकर्रर की गई, हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा नहीं है, रब नहीं है, इला नहीं है। ये नहीं कि कोई कहे मैं मोहब्बत करता हूं तो मैं इन्हें खुदा भी मानता हूं। जो दलील रब की रबूबियत पर हजरत इब्राहीम ने पेश की थी कि वो रब है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता, उसी सूरज डूबे को सरकार ने उंगली के इशारे से पलटा के दिखाया। तो अब कोई ना समझे कि ये इला बन गए हैं, कोई ये ना समझे कि ये खुदा बन गए हैं। ये खुदा नहीं है, ये रब के रसूल है, रब के हबीब है। मोहब्बत में आके कोई इन्हें खुदा नहीं कह सकता। जब हमारी शरीयत ने सरकार की मोहब्बत की हुदूद को मुकर्रर किया तो फिर यकीन जानो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की हुदूद को भी हमारी शरीयत और दीन ने मुकर्रर किया। लेकिन हुदूद में बंदा तब भी आएगा जब बंदा अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहेगा। इसलिए फी जमाना पहले भी जरूरी था सुन्नी होना। हर एक ने खुद को सुन्नी कहा। दाता साहब ने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा, हजरत गौसे बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने कहा, हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी ने कहा, ख्वाजा नूरे मोहम्मद महारवी ने कहा, पीर मेरे अली शाह ने कहा, सब ने अपने आप को सुन्नी कहा। पहले भी सुन्नी कहलवाना, सुन्नी होना जरूरी था। लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं, फी जमाना पहले से भी करोड़ दर्जे ज्यादा जरूरी हो गया कि हम अकीदा अहले सुन्नत पर खुद को कायम रखें। अगर ईमान बचाना चाहते हैं, ईमान तभी बचेगा क्योंकि अकीदा अहले सुन्नत वो अकीदा है जिसमें रब की मोहब्बत भी है, रब के हबीब की मोहब्बत भी है, सहाबा की मोहब्बत भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, और रब ने सारे वलियों की मोहब्बत भी अता फरमाई। तो आखिरी जुमला यही है, अल्लाह ने इन सारी मोहब्बतों को इकट्ठा करके सुन्नी के दिल को बना दिया। ये खुशबुओं का गुलदस्ता है, इनकी खुशबुओं को खराब नहीं होने देना, इस खुशबू को संभाल के रखना। मेरे शेख कामिल हजूर कंजुल उलमा फरमाते हैं ना, बदबू वालों ने अपनी बदबू फैलाने में कसर कोई नहीं छोड़ी, लेकिन सुन्नी ने अपने सच्चे अकीदे की खुशबू वाली बोतल का ढक्कन बंद किया हुआ। हक बनता है हम वो ढक्कन खोलें और अपने सुथरे अकीदे की खुशबू फैलाएं। जहां बैठे बात सहाबा की करे, जहां बैठे बात अहले बैत की करे, जहां बैठे बात वलियों की शानों की करे, जहां बैठे सरकार की मोहब्बतों के गीत गाए, जहां बैठे रब की तौहीद का ऐलान करे, ताकि पता चले आम बंदा नहीं बैठा, दुनिया आज भी इसे सुन्नी मानने वाली है। इसलिए सुन्नी होना, सुन्नी कहलवाना, सुन्नी जीना, सुन्नी मरना, ये हम पर लाजिम है। अगर ईमान बचाना, जान नहीं बचनी भाई। मुझे कोई नहीं बता मैं इस कुर्सी से भी नीचे उतरूंगा या नहीं, जान तो चली जानी। देख लो हमारे इज्जत बख्श दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे बड़े भाई थे, वो दुनिया से चले गए, हमें पैगाम देकर गए कि मैं चला गया हूं, बारी तुम्हारी भी आने वाली। तो जान नहीं बचनी। कामयाबी तब है जब बंदा ईमान बचा के चला जाए। और ईमान कैसे बचना? सुन्नी अकीदे के जेरे साया, सुन्नी अकीदे के जेरे साया ईमान बचना। इसलिए सुन्नी बन के जिएंगे तो अल्लाह अहले सुन्नत के अकीदे पर ही हमें मौत अता फरमाएगा, और फिर हशर के दिन भी सुन्नी बन के उठेंगे। चारों यारों के हाथों से हौजे कौसर के जाम पिएंगे, हसन हुसैन के हाथों से हौजे कौसर के जाम मिलेंगे। हजरत फातिमा व आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शफाअत हमें नसीब हो जाएगी, और सरकार की शफाअत कुबरा के सदके अल्लाह हमें हम गुनाहों को मुआफ फरमा के हमें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए हम कहते हैं बख्शिश हमारी आमाल की वजह से नहीं होनी, बख्शिश हमारी आमीना के लाल की वजह से होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب احباب کی شرکت کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے علماء اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ ہم سب کو ان کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.